السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، گفتگو سورہ نساء کی چل رہی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ نساء کی آیہ نمبر 11 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پھر اگر نری لڑکیاں ہوں اگرچہ دو سے اوپر تو ان کا ترکے کی 2/3 ملے گی۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک لڑکی تو اس کا آدھا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس ترکے سے چھٹا اگر میت کے اولاد ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑیں تو ماں کا 1/3 حصہ۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر اس کے کئی بہن بھائی تو ماں کا 1/6 بعد وصیت کے جو وہ کر گیا۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارا زیادہ کام آئے گا۔ فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ حصہ باندھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ آیہ نمبر 12 بھی اسی سے متعلق ہے، اس آیت سے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہاری بیویاں جو چھوڑے جائیں ان میں سے تمہیں آدھا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہیں 1/4 ہے جو وصیت وہ کر گئے، وہ دین نکال کر۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور تمہارا ترکہ میں عورتوں کا 1/4 ہے اگر تمہارے اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر تمہارے اولاد ہوں تو ان کا تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے جو وصیت تم کر جاؤ اور دین یعنی قرض نکال کر۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بٹتا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کو 1/6۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ، میت کی وصیت اور دین نکال کر جن میں سے اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو۔ وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، یہ اللہ کا ارشاد ہے اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ معزز سامعین، ہو سکتا ہے کہ ترجمے سے بہت ساری باتیں نہ سمجھ میں آئی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے تعلق سے، یعنی ماں باپ کا جو حصہ بچوں میں بٹتا ہے، مثلا باپ کے انتقال کے بعد جو ترکہ جو حصہ چھوڑ جاتا ہے وہ بچوں میں تقسیم ہوتا ہے، شوہر کا حصہ ہے بیوی کو، ماں باپ کو، یہ ساری چیزیں ان کی تفصیل اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ اور تمام علوم میں سب سے
مشکل جو علم ہے وہ وراثت کا ہے، اسی تقسیم کا ہے، اس لیے اس کا سمجھنا عوام کے لیے بھی آسان نہیں ہے، اور باضابطہ مفتیان کرام بھی اس کے قاعدے کو دیکھ کر، جو رولز ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر باضابطہ مشق کرتے ہیں، پھر اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، پھر جو ہے اس کا صحیح حل نکالتے ہیں۔ لہذا جس کسی کے پاس بھی ایسے مسائل آئیں، تقسیم کا جو ترکہ جو تقسیم ہوتا ہے، تو چاہیے کہ کسی ایسے عالم کے پاس بیٹھے جو اس کا علم رکھتا ہو اور اس سے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو کما حق ہو ان مسائل کو سمجھا نہیں جا سکتا ایسے، لیکن پھر بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان آیت کریمہ میں کیا بات بتائی گئی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بنو سلمہ میں اپنے گھر کے اندر بیمار تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے دیکھنے کے لیے، میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال کو اپنے اولاد کے درمیان کس طریقے سے تقسیم کروں، اس کو بانٹوں؟ آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی مکمل آپ کے سامنے تلاوت کی، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تمہاری اولاد کی وراثت کے حصوں کے متعلق تمہیں حکم دیتا ہے کہ میت کے ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ یعنی آیت کیوں اتری؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی تھی، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور تفصیل کے ساتھ اس میں اتنی تفصیل ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ باپ ہے تو باپ کی کتنی صورتیں ہیں، 3 صورتیں ہوں گی، اور ماں شریک بھائی کی جو ہے اس کی بھی 3 صورتیں نکلیں گی، شوہر ہے تو کس حیثیت سے ہے تو اس کی صورتیں نکلے گی، بیوی کی صورت نکلے گی، بیٹی کی صورت نکلتی ہے، ماں کی صورت نکلے گی۔ اس طریقے سے اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے کہ آپ یوں سمجھے کہ اگر آدمی انتقال کر جائے، وہ آدمی، وہ میت نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں چھوڑے ہیں، تو اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا کہ بیٹے کے 2 حصے ہوں گے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ مثلا اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑی ہے تو یہ صورت جاری ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اس میں ایک صورت یہ بھی بتائی گئی کہ اگر میت نے جو ہے بیوی، ماں باپ، بیٹے اور بیٹیوں کو چھوڑا ہے، تو اس صورت میں جو ہے ان کے حصے مقرر ہیں، یعنی جو عورت ہوں گی ان کو 8واں حصہ ملے گا، ماں کو 6واں حصہ ملے گا، باپ کو بھی 6واں حصہ ملے گا، اور ان کو حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے گا تو سب اولاد میں تقسیم کیے جائیں گے۔ تقریباً اس کے بھی جو ہے 24 صورتیں بنتی ہیں۔ یہاں اس طریقے سے مختصر تفسیر میں جو ہے اس کو بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے، تو اتنا سمجھ لیں کہ عموماً جو تقسیم کی جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد کو ڈبل ملتا ہے، عورت کو جو ہے سنگل ملتا ہے، 1 حصہ ملتا ہے۔ اس پر لوگوں کے جو ہے عموماً اعتراض ہوتے ہیں کہ عورت کو جو ہے مرد کی بنسبت جو ہے زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ جو ہے کمانے کے لیے بھی عموماً باہر نہیں نکل سکتی، اور خرید و فروخت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے لوگ یہ بہانہ بنا کر یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ ملنا چاہیے چونکہ وہ کمزور ہیں، مرد کو آدھا ملنا چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ حصہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا تو مومن کو چاہیے کہ اسے تسلیم کرے، چونکہ وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورت کو بھی اس کا برابر حصہ مل جاتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ ایک طرف اگر شوہر انتقال کر جائے اس کا حصہ اس کو ملے گا، اور دوسری طرف
جو اس کا باپ ہے وہ انتقال کر جائے اس کا بھی حصہ اس کو مل جاتا ہے، اس طریقے سے وہ برابر ہو جاتی ہے۔ اور مرد کو جو ڈبل ملتا ہے اس کی وجہ علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی، بچوں اور اپنے بوڑھے والدین کے مصارف کی ذمہ داری مرد پر ہوتی ہے، اس کے برخلاف عورت پر جو ہے کسی کی پرورش کی ذمہ داری نہیں ہوتی، اس لیے مرد کو زیادہ حصہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے اس کی بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ قرآن نے جو بیان کیا اس پر ایمان لائیں اور اس پر عمل کریں، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیں اسی پر عمل کرنے میں ہیں، اتنا آپ سمجھ لیں۔ اور تقسیم میں عموماً اس بات کا خیال رکھیں، خاص طور پر اس لیے کہ قرآن میں جہاں سب کا حصہ متعین کیا وہاں یہ بات بھی بتائی کہ جو شخص ہے انتقال کر جائے، یوسینا بہا او دین آیا ہے، یعنی دین ہو اس پر، اس کی وصیت کر جائے، مقروض ہے وصیت کر جائے، اس کو ادا کریں۔ اور کئی جگہ توسونا بہا او دین، یعنی اس کو وراثت میں تقسیم کریں گے کیسے؟ جو شخص انتقال کر گیا، میت پر جو دین ہے، قرض ہے، اس کو نکال کر جو بچے گا اس میں تقسیم کی جائے گی۔ مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصیت کو پورا کرنے سے پہلے قرض ادا کرنے کا حکم دیا، یعنی چونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی اگر قرض لیا ہو تو اس کو ادا کرنا ضروری، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو، اس لیے قرض کو پہلے ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ باقی اگر آپ کو اس کی تفصیل سے جانکاری چاہیے ہو تو ایک ذی علم عالم سے آپ گفتگو کریں، وہ ساری باتیں ان سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں اتنی بات کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیا نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا، یعنی جنت میں جن کے نیچے نہریں ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آگے آیہ نمبر 13 بھی اسی سے متعلق ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائیں، یعنی حد توڑ دیں، تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے خواری کا عذاب ہے، یعنی دردناک اس کے لیے عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ پچھلی آیتوں میں جو وراثت کے مسائل جو بیان کیے گئے تو اللہ کا حکم مانے، اس پر عمل کریں۔ جو ان چیز کو نہیں مانتا تو وہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والا قرار دیا، اور فرمایا گیا کہ ایسا شخص جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور پھر اس سے جو ہے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وراثت کے تقسیم میں جو ہے آدمی کو جو ہے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور اگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کو کم دیا جائے جو قرآن نے متعین کیا، یا اس سے وراثت سے محروم کیا جائے، تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حد کو توڑتا ہے، یعنی جو جس کا حق ہے وراثت میں وہ نہیں دیتے، گویا کہ وہ اللہ کی حد کو توڑ رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا یدخلہ نارا، وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے، نہ دیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت میں اس کے حصے سے محروم کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ و رسول کی اطاعت میں زندگی گزاریں، اور جو ترکہ وراثت کا معاملہ ہے اس میں احتیاط برتیں، اور جو جس کا حق ہے اسے ادا کریں۔ اور جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے بھی خوشخبری دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، یعنی جو اللہ و رسول کی اطاعت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ اور اللہ و رسول کی اطاعت کی تو اللہ نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا۔
جہاں اطاعت کرنے پر جنت کا وعدہ کیا گیا، وہیں جو ہے اللہ کی حد کو توڑنے پر، نہ ماننے پر، اس کا انکار کرنے پر جہنم کے عذاب کے تعلق سے وعید بھی سنائی گئی۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے چند سکوں کے لیے اور اس حقیر سا مال کے لیے آپس میں لوگ لڑ جاتے ہیں، بھائی بھائی کا نہیں رہتا، بھائی بہن کا نہیں رہتا، اور یہاں تک کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سب کو بچائے، کہ ایک دوسرے کے خون کے در پہ بھی ہو جاتے ہیں اور آخر میں ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مال کی اہمیت کو سمجھے اور ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھا جائے۔ جب ان چیزوں کو سمجھیں گے، آخرت کی طرف توجہ ہوگی، تو یقیناً آدمی ایک دوسرے کے حق کو ادا کرے گا اور وراثت کے معاملے میں وہ بھرپور ایک دوسرے کا خیال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت مطہرہ نے جو راستہ ہمارے لیے متعین کیا، اسے فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔